هو شفاء نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ مولانا العظیم۔ السلام علیکم معزز و محترم ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ سنائی ہیلنگ چینل دیکھ رہے ہیں، آج ہم بات کریں گے ان کیل کی، ان میخوں کی، ان لوہے کے ٹکڑوں کی اور ان پنس کی جو انسانی بدن کے اندر چبھتی ہیں اور اندر چلی جاتی ہیں، اس کے پیچھے محرکات کیا ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی یہ سیفٹی پنس یہ کس طریقے سے انسان کے اندر انسان نگل جاتا ہے، آیا کوئی ایسی بلا اس کے پیچھے ہوتی ہے، آیا کوئی ایسی آفت کی وجہ سے وہ ایسا کر رہا ہوتا ہے، آیا اس کے اوپر کوئی سائیکولوجیکل سٹریس ہوتا ہے، ڈپریشن ہوتا ہے، انگزائٹی ہوتی ہے، کسی کا جادو کیا ہوا ہوتا ہے، یا کوئی اثرات بد کی کیفیت ہوتی ہے، اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ آیا وہ کون سی ایسی قوت ہوتی ہے جو ساتھ چل رہی ہوتی ہے، اس کو پریشان کر رہی ہوتی ہے، اور حتیٰ کہ نوبت جو ہے وہ آپریشن تک پہنچتی ہے، اور اس کے پیچھے کون سے محرکات ہوتے ہیں، اس کو زیر بحث لائیں گے اور آپ کو اس کا علاج بھی بتائیں گے کہ کس طریقے سے ہم ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں۔ وہ کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کو آیا یہ جنات کی کیسی کیفیت کی وجہ سے ہوتا ہے، اس سے ہم دیکھیں گے، یا شیاطین کے اثر سے ہوتا ہے، یا تعویذ گنڈوں کے اثرات اس طرح کی کیفیت انسان کے اندر برپا کر دیتے ہیں کہ اس کے اندر کیل، میخیں اور یہ لوہے کے جو پنس ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں، سیفٹی پن وہ اندر چلی جاتی ہیں، نیڈلز اندر چلی جاتی ہیں۔ آیا جسم کے اندر وہ کون سے ایسے محرکات ان کے پیچھے کار فرما ہوتے ہیں جن کی وجہ سے اس کو زیر بحث لائیں گے، اور ایک دوسرے کی کیفیت سے بعض اوقات یہ چیزیں ایک دوسرے کو، جس کو پین چبھ رہے ہوتے ہیں تو دوسرے کے بھی اندر وہی پینس، وہی نیڈلز جسم کے اندر انٹر ہو جاتی ہیں، اور اس پھر بعض اوقات نوبت آپریشن تک پہنچتی ہے۔ اور ایسے کیسز کو جب دیکھا جاتا ہے تو ان کے پیچھے محرکات جو ہوتے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں، ہر پرسن ٹو پرسن یہ کیفیات جو ہیں ویری کرتی ہیں، تو ان کو بھی زیر بحث لائیں گے۔ ساتھ ساتھ آپ کو ایک کلپ بھی دکھاتے ہیں جس میں یہ اسی طرح کی نوعیت کا ایک کیس آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ آیا یہ کیا چیز ہے، جس کو میرا کیمرہ دکھا سکے تو اس کے اندر سے سیفٹی پنز نکل رہی ہیں جو کہ آپریشن کے ذریعے انہیں نکالا جا رہا ہے۔ تو اس کے پیچھے کون سے ایسے محرکات ہوتے ہیں، کون سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، اور کچھ لوگ یہ بھی دعویٰ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ پنز جو ہیں وہ روحانی طریقے سے بھی نکالی جا سکتی ہیں۔ تو ایسا بعض جگہوں پہ ممکن ہوتا ہے، اس کے بارے میں بھی زیر بحث لائیں گے۔ پہلے اس ویڈیو کو آپ دیکھیں اچھے طریقے سے کہ یہ ویڈیو میں کیا یہ ہو رہا ہے، اور یہ کس طریقے سے اس ویڈیو کے اندر یہ پنز نکالی جا رہی ہیں، اور یہ پنز جو ہیں یہ کافی زیادہ ہیں، جس طرح سیفٹی پنز پنجابی میں بکسوا کہتے ہیں وہ لگاتے ہیں، اور اس طرح یہ اسی طریقے سے جس طرح انسان کھاتا ہے کوئی چیز اس کے معدے کے اندر چلی گئی ہے، معدے سے جب زیادہ کیفیت خراب ہوئی تو پھر اسے اس میں نکالا گیا، اور یہ چیزیں انسان کے ساتھ کیوں ہوتی ہیں، اس کے پیچھے محرکات کیا ہوتے ہیں، آیا یہ جو پنز چبھتی ہوئی نظر آتی ہیں اس کے پیچھے محرکات بھی کچھ ہوں گے۔ تو آج ہم ان محرکات کو بھی زیر بحث لائیں گے، اور اس کا علاج بھی بتائیں گے آپ کو کہ اس کا علاج کس طریقے سے ممکن ہو سکتا ہے، کس طرح۔ تو یہ ہر بندے کی اپنی اپنی پرسیپشن ہے کہ ایک دن میں کھائی ہوں گی یا آہستہ آہستہ کھائی ہوں گی، لیکن یہ لوگوں کے ساتھ جو کیفیات چل رہی ہوتی ہیں ان کیفیات کی وجہ سے ان کے دماغ کے اوپر جو سٹریس کی کیفیت آتی ہے، انگزائٹی کی کیفیت آتی ہے، یا کسی کے جادو کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، یا جناتی کیفیت کی وجہ سے انسان اس نہج پہ پہنچ جاتا ہے کہ وہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز جو کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا لیکن یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ تو اس ویڈیو کو ملاحظہ فرمائیے گا، اس کے بعد پھر اس پہ بحث کرتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ یہی کھا رہی تھی بس، کھانا نہیں۔
جب بھوک لگی تو ایک پن کھا لیا. سر اس کا ویٹ کرنا ہے بعد میں. ہاں کریں گے سب کریں گے. باپ رے OMG جو ہوتا ہے نا وہ اس کے لیے بنا ہے. آدھی گل کے کھل گئی ہیں. ہاں تو اس میں معزز و محترم ناظرین کرام، آپ نے یہ ویڈیو دیکھی، اس میں کئی طرح کی کیفیت کے کیسز ہمارے پاس آتے ہیں جو اس قسم کی نیچر کے بھی ہوتے ہیں جہاں پہ آپریشن بڑا ضروری ہوتا ہے، اور کچھ لوگوں کے ساتھ یہ کیفیات طرح طرح سے چل رہی ہوتی ہیں. ایک بہت شیخوپورہ ضلع شیخوپورہ کے اندر ایک ہاسپٹل ہے، وہاں سے ایک کیس جو کہ سرجن تھی محترمہ ڈاکٹر، وہ میرے پاس تشریف لائی. انہوں نے ایک کیس کو دیکھا کہ اس کے پیٹ کے اندر وہ خاتون، وہ یہ کہتی ہیں کہ وہ سوئیاں اندر چبھوتی تھی آہستہ آہستہ، اور پنس آہستہ آہستہ پیٹ کے اندر گھس جاتے، اور پھر 6 مہینے سال کے بعد اس کا آپریٹ ہم نے کیا، 3 دفعہ اس کا آپریٹ کیا. چوتھی دفعہ میں نے اسے کوئی بات ایسی کہہ دی کہ یہ کیا کرتی ہو آپ، اپنے پیٹ کے اندر سوئیاں گھساتی ہو، سوئیاں گھوپتی ہو. تو اب اس کے جگر کی طرف وہ پین جو ہے سوئی چلی گئی تھی. تو اس نے جب اسے ڈانٹا یا اسے بات کی سمجھایا تو اس کے ساتھ جو کیفیت تھی، جس کیفیت کی وجہ سے وہ ایسا ہو رہا ہوتا ہے، اس کو کوئی بندہ نہیں سمجھتا کہ اس کے پیچھے محرکات کیا ہوتے ہیں. تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ محرکات کیا ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ انسان وہ پینس اپنے اندر کس طریقے سے چبوتا ہے، اور کس طریقے سے اسے وہ لذت ایک آ رہی ہوتی ہے، کس طریقے سے وہ اپنے بدن کے اندر. اور اسی طرح کھانے کی جس طرح یہ کھاتے ہیں، اس طرح کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، یہ سائیکولوجیکل سٹریس ہوتا ہے، کیفیت ہوتی ہے، اور بعض قوتیں جو ہوتی ہیں، ہر سٹریس کے پیچھے کوئی نہ کوئی قوت کار فرما ہوتی ہے، جس میں جنات کی کیفیت بھی ہو سکتی ہے، اثرات بد کی کیفیت بھی ہوتی ہے، سفلی علم کی بھی کیفیت ہو سکتی ہے، شیاطین کا اثر بھی ہو سکتا ہے. اور بعض جنات کی اقسام کے حوالے سے دیکھا جائے تو بہت سی اقسام ہیں. ان اقسام میں سے کچھ ایسی ہوتی ہیں جو لوہا اور ایسی چیزوں کو انسان کو کھلانے میں وہ ایک اس کے ساتھ کیفیت رکھتی ہیں. اس کیفیت کے اندر انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا کر رہا ہے. وہ بعض اوقات کھا رہا ہوتا ہے، بعض اوقات اپنے جسم کے اندر ان نیڈلز کو چبو رہا ہوتا ہے، اور جس کی کسی کو سمجھ نہیں ہوتی. یہ کیفیاتی حساب بہت سے لوگوں میں ایسے کیسز دیکھنے میں آئے، اور الحمدللہ اللہ رب العزت نے انہیں صحیح بھی فرمایا. اور کئیوں کے منہ کے اندر کیل جو ہے اگر کسی جگہ پھنس گیا ہے یا کسی جگہ اس چیز نے رکھوا دیا ہے تو وہ بھی باہر آنے کے بھی امکانات ہوتے ہیں، جس طرح آپریشن کے ذریعے ڈاکٹر اسے نکالتے ہیں. اور بعض اوقات یہ کیفیات انسان کی ویسے بھی نکل جایا کرتی ہیں. جب اس پہ میں نے ایک کتاب بھی لکھی ہے، اثرات بد، علامات اور علاج. یہ کتاب، اس کے اندر بڑی واضح نشانیاں لکھی گئی ہیں کہ یہ کیا ہوتی ہیں، کیا کون سی ایسی جادو کی اثرات ہوتے ہیں، کون سی ایسی کیفیات ہوتی ہیں جو انسانوں کو اپنے پوزیشن میں لے لیتی ہیں، ان کے دماغ کے اوپر اثر انداز ہو کے اس کی کیفیت کو بگاڑ دیتی ہیں، اور اس طرح ڈپریشن، انگزائٹی کی کیفیت چل پڑتی ہے، اور وہ پھر کیمیکل امبیلنس کے زمرے میں یہ چیزیں آتی ہیں. جس طرح یہ امبیلنس ہوتا ہے، پینک اٹیک ہوتا ہے، ایک کیفیت آتی ہے، ایگریشن آتا ہے، اور یہ ساری چیزیں مل جل کے انسان کے ذہن کے اوپر کچھ ایسی کیفیت برپا کرتی ہیں جو انسان کو، جس طرح بعض اوقات کسی اوزار سے کچھ لوگ اپنے آپ کو ٹک بھی لگا لیتے ہیں، وہ بلیڈ کھا لیتے ہیں، وہ کیل جو ہے اندر اپنے جسم کے اندر کھا لیتے ہیں، سوئیاں چبو لیتے ہیں، سوئیاں بدن کے اندر چلی جاتی ہیں، اور اس طرح کیفیت خراب ہوتی چلی جا رہی ہوتی ہے. جب ایسے لوگوں کا علاج کیا جاتا ہے تو اس کے سائیڈ افیکٹ بھی کچھ سامنے آتے ہیں. جب سائیڈ افیکٹ سمجھ آئیں کسی دوسرے کے اوپر، جس طرح میں نے شیخوپورہ ڈاکٹر کی بات کی، چودھری الطاف حسین ورک صاحب انہیں لے کے آئے تھے، بہت ہی معزز بندے تھے وہ، ان کا ہاسپٹل تھا وہاں پہ. تو اس خاتون جو آپریٹ کر رہی تھی، اس نے جب اسے بحث کی تو اس کو بھی یہ عارضہ شروع ہو گیا، اور عجیب و غریب قسم کی کیفیت شروع ہو گئی، بڑی مختلف قسم کی اس کے اندر کیفیت طاری ہو گئی. تو اس کو جب میرے پاس لائے تو علاج پہلے کر چکے اپنے طریقہ کار کے مطابق، میڈیکل سائنس کے مطابق، پھر اسے لایا گیا. جب میں نے دیکھا تو پروردگار نے جب اسے توڑ کاٹ اس کو طریقے بتائے کہ یہ آفت کس طرح کٹ سکتی ہے، یہ بلا کس طرح کٹ سکتی ہے،
اور برین سے وہ چیز کیسے نکل سکتی ہے؟ تو یہ ڈاکٹر حضرات پہ بھی بعض اوقات اثر طاری ہو جایا کرتا ہے. یہ کیفیاتی حساب جب اسے دیکھا گیا تو اللہ رب العزت نے اس پہ بھی کرم فرمایا. اور یہ معاملات کئی لوگوں کے ساتھ، بہت سے لوگوں کے ساتھ مخفی انداز میں چل رہے ہوتے ہیں، اور بہت سے لوگ ان آفات و بلیات کے آج ذکر نہیں کرتے. جن کے ساتھ جنات کی کیفیت ہوتی ہے، اثرات کی کیفیت ہوتی ہے، وہ خفیہ بہت سے لوگ، ضروری نہیں کہ خواتین کے اوپر یہ کیفیت ہوتی ہے، بعض مردوں کے ساتھ بھی یہ کیفیت چل رہی ہوتی ہے جن کے اوپر جناتی اثر ہوتا ہے، کیفیاتی اثر ہوتا ہے، بزرگوں کی پکڑ ہوتی ہے، بعض اوقات بد دعا کی ایک لہر ہوتی ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے اوپر اثر ہوتا ہے. اور یہ کئی طرح سے نظر بد کا بگاڑ جب ہوتا ہے اس سے بھی کئی اس قسم کے معاملات جو ہیں وہ پیش آتے ہیں. اور مخفی روحانی قوتیں، مخفی شیطانی قوتیں، یہ دونوں قسم کی قوتیں انسان کے ساتھ کار فرما ہوتی ہیں. اور بعض اوقات یہی جو اس کا عمل دخل ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسان جو ہے خود سے ایسی ایکٹیویٹیز اپنے جسم کے اندر برپا کر لیتا ہے جس کا اسے پتہ نہیں چلتا، لیکن وہی چیزیں ایک بہت بڑی بیماری کی شکل اختیار کر رہی ہوتی ہیں. جس طرح یہ آپ نے سیفٹی پنز دیکھی کہ جس طرح وہ بتا رہے تھے کہ ایک کھائی، 2 کھائی، 3 کھائی، لیکن آہستہ آہستہ یہ چیزیں ایک عادت بن جاتی ہے، ایک سائیکولوجیکل پرابلم ہو جاتا ہے. جس طرح OCD OSD جو یہ کچھ امراض ایسے ہوتے ہیں جو جس طرح انسان بار بار اپنا ہاتھ دھوئے جا رہا ہے، جتنا مرضی اسے روک لو وہ رکتا نہیں ہے، اس کے پیچھے بھی نفسیاتی امراض ہوتے ہیں، سائیکولوجیکل سٹریس ہوتے ہیں. اسی طرح یہ بیماریاں انسان کو ایک ایسے اندھیرے میں لے جاتی ہیں جس طرح کہ وہ اپنی یکسوئی کی کیفیت کے اندر اس قسم کے عمل کر لیتا ہے اور اس کی خبر کسی کو نہیں ہوتی، اور کئی چیزیں ایسی اوٹ پٹانگ کھا لیتا ہے اور جسم کے اندر وہی پنس، وہی سوئیاں، وہی لوہا، وہی سٹون اور وہی پتھر بھی بعض اوقات اسی طرح جسم سے نکل سکتے ہیں. اس میں کوئی ایسی حرج کی بات نہیں ہوتی، کیونکہ پریکٹیکل میں جب دیکھتے ہیں، جب ایسے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے تو ان کے پیچھے بعض اوقات الٹی سیدھی پڑھائیوں کے اثرات بھی ان کے ذہن کو مفلوج کرتے ہیں. ان کے اوپر کچھ کلام جو غلط طریقے سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس کلام کے سیکھنے کے اندر بھی کئی لوگوں کے اوپر یہ کیفیت طاری ہوتی ہے. اور بعض اوقات صدقہ جو اثر صدا چیزیں ہوتی ہیں ان کو کراس کرنے سے بھی یہ وبا جو ہے، جس طرح بیماری ہے، اس طریقے سے یہ چل نکلتی ہے اور انسان کو لگ جاتی ہے. اور اس کے اندر پھر وہ ایک عجیب و غریب، ایک سے دوسرے کو بھی بعض اوقات یہ اگر کوئی اسے بول مار دے، اس چیز کو اگر رنجش آئے جو اس کے ساتھ کیفیت میں رکھی ہوتی ہے، وہ کیفیت دوسرے کو بھی چڑھ سکتی ہے، لیکن ہر ایک کو نہیں چڑھتی. جو بندہ فزیکلی، سائیکولوجیکلی، مینٹلی فٹ ہوتا ہے نفسیاتی طور پہ ہر نقطہ نظر سے، ٹوٹل فٹنس جس کی، اس کو کوئی اثر نہیں ہوتا. لیکن بعض لوگوں کو اس کے اثرات بھی چڑھ جایا کرتے ہیں. سکالر بھی لیتے ہیں، بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی السلام علیکم بابا جی. وعلیکم السلام. جی بات میں شہزادی بول رہی ہوں، شہزادی. امی کا نام کیا ہے؟ لاہور سے بول رہی ہوں، دم کرانا ہے. امی کا نام زینب. زینب. زینب جی. زینب بی بی. کس چیز کا دم کروانا ہے؟ بابا جی میرے ٹانگوں میں بہت درد ہے اتنے دنوں سے، بہت زیادہ تھا. ہمارا نیٹ ہی چلا جاتا تھا روزانہ، آج نصیب سے لگ گیا کال آپ کو. چلو ٹانگوں میں بہت شدید درد ہے میری دونوں ٹانگوں میں، اور سوجش آئے ہیں. چلو جی ہاتھ رکھا ہوا ٹانگوں. بھی ہٹاتے ہیں، پہلے درد ہٹاتے ہیں پھر اگلی بات سنتے ہیں آپ کی. رکھیں جی ہاتھ ٹھیک رکھیں جہاں ٹانگوں پہ درد ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ بسم اللہ. چلو ٹھیک ہے، دیکھ لے، چیک کر کے چل کے دیکھیں. ٹانگوں کا درد اب صحیح ہے بالکل. جی ٹھیک ہے. بابا جی پانی اور اگربتی رکھی ہے، تیل، پانی، اگربتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلو ٹھیک ہے، اللہ پاک کرم فضل فرمائے. ٹھیک ہے جی. کیا پڑھ ٹھیک ہے رہی ہیں؟ جی. سبق کیا پڑھ رہی ہیں؟ آپ نے مجھے سبق دیا تھا، یا اللہ ہو یا ظاہر ہو یا باطن ہو،
اور یا اللہ ہو یا حی یا قیوم. یا حی یا قیوم. اچھا آج ہمارا ٹاپک ہے کہ لوگوں جی. کے جسم سے بعض اوقات کیل نکلتے ہیں, سوئیاں نکلتی ہیں, پتھر نکلتے ہیں, کچھ الٹی ہوتی ہے, بعض اوقات یہ ایسا ہوتا ہے کبھی کسی کو دیکھا ہے ایسا کیس؟ نہیں. اچھا چلو صحیح ہے. چلو یہ معاملات ہوتے ہیں کچھ لوگوں کے ساتھ تو اس کو زیر بحث کریں. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو جی وعلیکم السلام. ہاں جی کون جی میں افریش بول رہی ہوں انڈیا, میں افریش بول رہی ہوں انڈیا سے. ہر فرائیڈے میں کال کرتی ہوں نا آپ میرے بیٹے کے پی آر کے لیے کینیڈا کے اور گھر کی تنگ امی کا دستی نام دور کیا ہے؟ کرنے کے لیے. ہاں میری امی کا نام تیمینا اور میرے بیٹے کا نام ہے زید عادل. زید عابد. ہوں اچھا رکھے اگر بچے تیل پانی رکھا ہے؟ ہاں سب رکھا ہے. اور پڑھنے کا آپ بتانے والے تھے اور سب کا. پڑھنے کے لیے کیا بتایا تھا میں نے؟ آپ نے میرے کو 2 رکعت حاجت کی نماز گئے 2 ہفتے سے یہ بتایا تھا. اس سے پہلے آپ نے آیت الکریمہ پڑھنے کو بتایا تھا 400 بار. ہاں چلو وہی پڑھیں, اسی میں انشاءاللہ بہتری ہوگی. آیت الکریمہ. ہاں جی ہاں رکھا ہے سب, تیل پانی اور وہ رکھا ہے. اور صدقہ بتا دینا. ایک روٹی بنا کے نا پرندوں کو ڈال دینا ہے. ہوں ٹھیک ہے. ایک روٹی پرندوں کو. اچھا بسم اللہ. ضرور. ہوں ابھی ٹائم لگے گا نا, ابھی لاک ڈاؤن ہے ہر طرف. ٹھیک ہے جی. اللہ بہتر فرمائے گا انشاءاللہ. جی ہاں ٹائم لگے گا. ٹھیک ہے چلیے. ہاں جی السلام علیکم. السلام علیکم حضرت. ہاں وعلیکم السلام جی. روزہ جی بولیں. ہاں ہاں میں فیروزہ بول رہی ہوں. اچھا ہاں ہلو. ہاں جی ہاں جی کریں بات جلدی سے. جی ہاں جی میرے کو تسلی سے بات کرنی ہے. میں کہہ رہی تھی حضرت وہ بٹیا کے رشتے کے لیے جو میں نے کہہ رکھا ہے نا آپ کو, ویسے بندے آ تو رہے ہیں لیکن کوئی بھی مطلب یہ فکس نہیں رہتا ہے. 2-3 بار باتیں 2-4 دن بات کر کے واپس مطلب غائب ہو جاتے ہیں. تو اس کا کچھ کرو نا جی. اللہ کرم کرے گا. آج کل معاملات آپ کو پتہ ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے نہیں وہ تو صحیح ہے لیکن جی ہاں لیکن وہ لوگ بات کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں. ابھی ایک بندہ اور ہے جو بنگلور سے بات کر رہا ہے اور وہ مطلب جیسے تیار ہو رہا ہے. کوئی بات نہیں مطلب وہ یہ ہوئے گا تو پھر ہو جائے گا. تو ایسے ہی دعا کریے نا اب تو فکس ہو جائے کوئی اللہ تعالیٰ کر دے رہے. ہاں جی چلو اللہ جی کرے گا انشاءاللہ بہتر ہوگا سب. ہاں اللہ بہتر جی ہاں ٹھیک ہے. دعا کریے آپ. اور یہ پانی تیل اور میں لے کے بیٹھی ہوئی ہوں, آپ اسی قدم کر دیجیے. رکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. جان چلو ٹھیک ہے. اللہ پاک بہتر فرمائے. جی ہاں جی ہو جائے گا سب کچھ. جی ہاں کیونکہ ابھی انشاءاللہ. لاک ڈاؤن ہے نا کورونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا جی ہاں میں ایک بحران ہے. اللہ پاک بہتر فرمائے کہ ہو جائیں گے رستے اس کے کھلے ہوئے. کوئی بھی انشاءاللہ اللہ کی ذات پیدا کر سکتی ہے. پروردگار بہتر انشاءاللہ. فرمائے. سبق وہ پڑھے. جی ہاں سبق کیا بتایا پڑھنے کے لیے میں نے؟ جی سبق آپ نے بتا رکھا ہے نا کہ جیسے وہ درود شریف 11 بار پڑھ کے اور پھر الحمدللہ قل هو اللہ احد اور پھر یا اللہ ہو یا فتح ہو کی 2 تسبیح پڑھتی ہوں. ہاں جی جی ٹھیک ہاں ہے. چلو یہ اللہ برابر پڑھ گئے. ٹھیک ہے. چلو اللہ اللہ حافظ. پڑھیں. اللہ خیر و انشاءاللہ ہاں پڑھ رہی ہوں. ہاں جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کون بات کر مجھے رہے جانا میں عدیلہ بات کر رہی ہوں. ہیں؟ نیلا. امی کا نام؟ جی امی کا نام انجم. عدیلہ یا نیلا؟ عدیلہ. عادلہ. عادلہ. ہاں. امی کا؟ امی کا نام انجم ہے. انجم ہے. ٹھیک ہے جی بولیں اب بات کریں. جی ہاں جی مجھے جو مسئلہ تھا نا اس ہاں کے جی لیے میں دم کران ہاں کے لیے فون کیا. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ مطلب تکلیف جیسے آخری دن ہوتا ہے نا تقریباً پڑھانے سے 1 دن پہلے بہت تکلیف ہو جاتی ہے.
اس کا کیا کرنا چاہیے؟ इसका जो है ना, देखें बात यह है, जिस दिन आपका दिन होता है ना मेरे साथ बात करने का, एक दिन पहले चीजें अलार्म देती हैं जिनके साथ कुछ कूवतें होती हैं ना. ये मैं पहले किताबों के अंदर भी इसका तज़किरा किया, इस किताब के अंदर भी तज़किरा किया होगा कि जब कूवतों को देखा जाता है, जब उनका दिन होता है ना, फिर 8 दिन, जिस तरह संडे का संडे, एक दिन पहले कोई हरकत करती हैं वो कि हम हैं, ठीक है, थोड़ी सी जिस तरह किल हो रही है ना, आहिस्ता आहिस्ता इनकी किलिंग हो रही है. ये जो कूवतें आपके साथ मेटाफिजिकल वेव्स होती हैं, लहरें होती हैं, जिसे जिन्नाती कह सकते हैं, शैतानी असर कह सकते हैं, किसी का किया कराया कह सकते हैं, नजर बद कह सकते हैं, आफत कह सकते हैं, बला कह सकते हैं, चुड़ैल कह सकते हैं, जिन कह सकते हैं, पता नहीं क्या क्या कह सकते हैं, ठीक है. लोग कई कुछ कह देते हैं, सुफली इल्म चल गया जी, जादू चल गया, ये हो गया वो हो गया, ठीक है, नजर बद भी होती है. तो ये सारी चीजों का तोड़ जो मैंने आपको बताया, जिस जिस तरीके से आप करोगे इंशाल्लाह ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी. 6 दिन जब आपको ऐसा लगे, तेल मेरा पड़ा हुआ लगा के ऐसे गर्दन के ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के हाथ मार लिया, सिर के हिस्सों के ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के हल्का हल्का थपकाया करें, बिस्मिल्लाह पढ़ के, उससे सही रहेगा. आहिस्ता आहिस्ता अगले स्टेप में जा रही ना, उसको पता है कि मुझे किल होना है, जो कैफियत है ना अंदर, उसको पता है कि मेरा गला दबाना है अब इन्होंने, ठीक है. इसका मैंने तो हाथ देखा, जितना दबा लिया. अब उसका अपना जो खात्मा होना है, तो इसलिए थोड़ी सी ऊंच नीच होगी, ठीक है, लेकिन इंशाल्लाह आगे जाके बहुत बेहतर हो जाएंगी. तकरीबन 65% 70% आप ठीक है, ठीक है क्या जी जी शुक्रिया. हाँ बहुत बेहतरी है. बहुत वैसे ज्यादा. तो सेहत भी बेहतर हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, और है ना स्ट्रेंथ भी आ गई है. ताकत आ जाएगी. पानी पड़ा हुआ पिए, पानी जो है ना तेल लगा के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से जिगर के हिस्सों पे, दिमाग के हिस्सों के ऊपर, बदन के ऊपर जहां दर्द हो, तकलीफ हो, ये एक ऐसा हथियार मैंने आपको दिया है. जैसी भी दर्द हो ना, समझ लो गोली से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ के पैकिंग करोगे, उसी वक्त आराम आ जाएगा. जैसी भी तकलीफ हो, चाहे दिल में हो, दिमाग के अंदर हो, सिर के अंदर हो, किसी टांगों में हो, किसी भी जगह हो, नींद ना आती हो तो सिर में लगा के हल्का सा. लेकिन सदके वाली रात कुछ नहीं करना. जब सदका जो होता है, ये रद्दे बला का हम देते हैं, वो बला कटती है, जैसे जैसे बीमारियां कटती हैं ना, ये रद्दे बला का सदका है जो सदका आप देते हो, उससे फिर बला कटती है. उस दिन थोड़ी सी हिलजुल आती है. तो बलाओं को पता होता है कि हमारी काट हो रही, हमारा हिसाब हो रहा है. ये हर बंदे को इसकी समझ नहीं होती, ठीक है. जुमेरात जिस तरह होती है, जुमेरात को भी पीरों फकीरों का दिन होता है, कुछ हिसाब ऐसा होता है. उस दिन बाज लोगों को होती हैं, बाज को मंगल के दिन होती हैं, बाज को संडे के दिन होती हैं. ये कैफियत इन दिनों में भी कुछ हिसाब होते हैं लोगों के साथ, उनके साथ भी कैफियती हिसाब चल रहा होता है, ठीक है. और जी तेल पानी दम कराना था, और आपसे ये पूछना था कि सदका क्या करूं मैं? सदका आप कर ले, 2 मुट्ठी दाना लेके ना, रात को प्लेट में रख दे, 2 मुट्ठी भरे ऐसे मुट्ठी, और सुबह परिंदों को फेंकवा दे, ठीक है. और मुझे ये पूछना था कि मैं नॉर्मल कुरान पाक वगैरह पढ़ सकती हूँ या नहीं पढ़ सकती हूँ? पढ़े जितना मर्जी पढ़े, लेकिन सही हो के जितना मर्जी पढ़े. देखो, एक 2-3 चीजें बड़ी जरूरी होती हैं. जिस तरह मैंने प्रोग्राम के अंदर अभी बात की, बंदे का साइकोलॉजिकली, मेंटली, फिजिकली, हर नुक्ता नजर से कंप्लीट फिटनेस होना बड़ा जरूरी होता है. नमाज पढ़े, नमाज आपको बहुत सुकून देगी. विरद वज़ाइफ जो बताए होते हैं मुख्तलिफ लोगों ने, जब आप पढ़ते हो कई जिस्म के अंदर तब्दीलियां आती हैं. आपकी कैपेसिटी लेवल भी देखा जाता है कि आपके अंदर जिक्र की कितनी सलाहियत है. अब बहुत से लोग वो जब पढ़ाइयाँ करते हैं तो उन्हें चीज़ें पकड़ लेती हैं. इसमें देखना ये होता है कि आया आपकी स्ट्रेंथन क्या है, आपका जिस तरह IQ लेवल चेक किया जाता है ना, इसी तरह जो स्पिरिचुअल स्टेटस क्या है, स्पिरिचुअल हीलिंग आपके अंदर कितनी वो आज समा सकती है. हर बंदे की रूहानी कैफियत पर्सन टू पर्सन वेरी करती है. कोई तो बहुत ज्यादा जिक्र वज़ाइफ करने वाले होते हैं, उन्हें कुछ नहीं होता. कुछ थोड़ी सी नई चीजें कर लेते हैं, तो कुछ पढ़ाइयाँ ठंडी होती हैं, कुछ गर्म होती हैं, कुछ सर्द होती हैं, कुछ दरमियाने दर्जे की होती हैं. आपको वो एक पढ़ाई का इम्तजाज जिस तरह बढ़ा के ना, एक पूरा लेवल हम देते हैं कि उस लेवल से फिर आहिस्ता 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 फिर ऊपर चला जाता है बंदा. जब ऊपर जाता है फिर जितना मर्जी पढ़े, ठीक है. जब वो फिजिकली, साइकोलॉजिकली, मेंटली बंदा फिट होता है, फिर जितना मर्जी दिन रात पढ़े, जिस तरह अब हम वक्त सांस के साथ पढ़ रहे होते हैं, तो ये कैफियत फिर बन जाती है. दिल की कैफियत से चलता रहता है बंदा. ये एक स्ट्रेंथन अल्लाह की तरफ से होती है. लेकिन शुरू में जब चले तो कई किस्म की बलाओं ने टकराव किया,
ٹھیک ہے نا. جب بندہ کرتا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کئی قسم کی جب پڑھائی کرتا ہے تو جب کوئی کامل بندہ نہ ٹکرے تو پھر کام خراب ہوتا چلا جاتا ہے. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ سیدھا سیدھا قرآن کریم پڑھو, نماز 5 گانا ادا کرو, ذکر لینا ہے تو پھر کسی کامل بندے سے جو اس کی اونچ نیچ کو سمجھتا ہو. اب یہ روزانہ لوگ چلے جاتے ہیں مولانا کے پاس, وہ دے دیں, جب وہ انہیں لگتی ہیں بیماریاں اور روحانی امراض شروع ہوتے ہیں, پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا. حالانکہ اللہ رب العزت کا بھی حکم ہے کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. کامیابی اور فتح کا راز تو اللہ نے رکھ دیا قرآن کریم میں. لیکن ہر بندے کی یہ نہیں کہ رات دن سارا دن مستی رہے, نہ اسے بیوی کا شعور ہو نہ اسے کچھ اور ہو, سارا دن اسی میں لگا رہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ ایک مینر بھی رکھو. رات اللہ نے دیا سونے کے لیے, دن دیا کام کرنے کے لیے. اسی طرح سماجی زندگی بھی, دوسرے معاملات بھی, دنیا کے ساری چیزوں کو لے کے چلنا ہوتا ہے. اور روحانیت میں چلنے والے وہ پھر روحانیت ہی انہوں نے کرنی ہوتی ہے. تو اس لیے پریکٹیکل میں کوشش کریں کہ ہمیں تو خوشی ہوگی آپ جتنا زیادہ پڑھیں گے, لیکن آپ صحت مندی کے ساتھ جتنا پڑھیں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے, ورنہ چاہیے. اور ہاں, اور ایک چیز پوچھنا بھول گئی, مجھے بہت زیادہ مطلب سٹریس ہوتا ہے کیونکہ ابھی آلریڈی کرونا ہے اور یہ ہے, تو میرے پہ سٹریس بھی پتہ نہیں کیوں, مطلب آج سے تو میں نے واک کرنا وغیرہ شروع کر دیا ہے, لیکن مجھ پہ سٹریس والا معاملہ آ رہا ہے, وہ پتہ نہیں کیوں. بھی آئے گا. میرے پڑا ہوا پانی جو ہے نا, یہ کرونا وائرس کا بھی علاج ہے. اب کئی کیس میرے پاس چل رہے ہیں مختلف ممالک سے, الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہیں. پڑا ہوا پانی جو ہے نا دم کیا ہوا, دیکھو کرونا وائرس 22,18,590 لوگوں کو ہے دنیا کے اندر. ٹھیک ہے, اور 1,49,860 بندے, 1.5 لاکھ کے قریب بندے مر بھی گئے. اللہ سبھی کو بہتر فرمائے. اور اسی طرح 5,60,672 الحمدللہ اللہ رب العزت نے صحیح فرمائے, مختلف طریقہ ہے علاج سے. ٹھیک ہے, روحانیت میں بھی تو دم کے ذریعے بھی لوگ صحیح ہوتے ہیں. یہ پروردگار کا کلام ہے. دور بیٹھے ہم سے کافی لوگوں کو اللہ رب العزت نے شفا دی. شفا دینے والی اللہ کی ذات ہے. لیکن یہی پڑا ہوا پانی, اسی سے جب آپ دم کیا ہوا پانی پیو گے آپ کو کرونا وائرس سے بھی بچائے گا. ایک بھاپ لیں, پانی گرم کر کے تھوڑا سا 1 چمچ دم کیے ہوئے پانی میں ڈالیں, بھاپ لیں صبح شام. ٹھیک ہے, اللہ رب العزت فرمائیں گے آپ کو آپ کے گمان سے زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, دوسرا پانی سے غرارے کریں, نمک ڈال کے, یہی پانی دم کیا ہوا گرم پانی کریں, نمک ڈالیں, غرارے کریں. رات کو یہ تیل جو ہوتا ہے ناک کے نتنوں میں صبح نماز کے بعد لگائیں اور پھر عصر کے بعد لگائیں, پھر رات کو دھو کے سو جائیں. تو اس سے آپ کو کوئی کرونا وائرس انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے نہیں آنے لگا آپ کے نزدیک. ٹھیک ہے, سر کے حصوں کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے لگائیں اور رات کو جو سبق دیا یہ پڑھ کے سو جائیں. ٹھیک ہے, آپ کام کریں جسم کے اوپر اور چاروں کل پڑھ کے رات کو سو جائیں. انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے پروردگار ہر بلا سے ہر ایک کو محفوظ رکھے. اور پریونٹیو کیئر جو ہے WHO نے جو دیے ہیں ساری, یہ ٹی وی پہ چل رہے ہیں, اپنے ہاتھ دھوئیں, منہ کو دھوئیں, وضو کریں, نماز 5 گانا ادا کریں, کوئی کرونا نہیں آتا اللہ کے فضل و کرم سے. ٹھیک ہے, جب آپ اس کا تحفظ اپنے ایمان کے ساتھ, اپنے قرآن کے ساتھ جڑ کے, اپنی نماز کے ساتھ جڑ کے کرو گے تو بہت فائدہ ہوگا. باوضو کیفیت میں رہو, ہاتھ دھوتے رہو, اپنے دروازوں کو, اپنے گھر کی صفائی رکھو. ٹھیک ہے, کپڑوں کو صاف کرو, گیلے کپڑوں کے ساتھ ساری چیزیں. دیکھو یہ تو ایک سے یہ وبا اسی طرح جس طرح روحانیت ہے, روحانیت پازیٹیو ہے, یہ لوگوں کے اندر ٹچ ہونے سے, جس طرح دور سے میں دیکھتا ہوں آپ کو فائدہ ہے. ٹھیک ہے نا, میں آپ سب کو ملا تو نہیں نا ابھی تک, نہ میں نے آپ کو دیکھا نہ مجھے, آپ نے صرف مجھے اسکرین پہ دیکھا ہوگا, لیکن آپ کو فائدہ دور بیٹھے ہو رہا ہے. جی جی, اللہ کی رضا کے لیے دیکھ رہا ہوں, اور آپ کو فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے یہ بتائیں. جی جی, مجھے تو بہت فائدہ ہے, اللہ کا شکر ہے. تو یہی بات ہے نا, یہی بات سمجھیں آپ کے کرونا وائرس بھی اسی طریقے سے جب دھکا ماریں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو شفا دے گا. ٹھیک ہے, جو ہمارے پاس کیس ہوتے ہیں نا, ہمیں پتا ہوتا ہے اسے کتنا فائدہ ہوگا, کس طریقے سے ہوگا, لیکن آپ کو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے کچھ نہیں ہونے لگا. ٹھیک ہے, اللہ کے وسیلے سے میں بات کر رہا ہوں, پروردگار کے وسیلے سے. انشاءاللہ آپ صحت مند رہیں گی, ٹھیک رہیں گی, لیکن بد احتیاطی نہیں کرنی, جو پیرامیٹرز ہیں ان کو کراس نہیں کرنا. ٹھیک ہے, اللہ کرم کرے گا, انشاءاللہ بہتر ہوگا. اور رکھیں اب سارا کوئی تیل پانی رکھ لیا سارا کچھ. جی جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اس وقت کوئی سٹریس کوئی تکلیف ہے تو بتا دیں, ابھی ابھی اسے کھینچ لیتے ہیں. اس وقت صرف پیروں میں بہت تکلیف ہے, میری ٹانگوں میں اور پیروں میں بہت تکلیف ہے. چلو ٹانگوں پہ ہاتھ پھیرو, پاؤں پہ ٹانگوں پہ ہاتھ پھیرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ چیزیں نا جسم میں چلتی ہیں, خون کی سرکولیشن کے ساتھ چلتی ہے. کبھی کسی جگہ پکڑ لیا, کبھی کسی جگہ پکڑ لیا, کبھی کسی جگہ پکڑ لیا. ٹھیک ہے, آرام آ جائے گا, تھوڑا ٹائم لگے گا آپ کو. چلو اب کپڑے جھاڑیں اور چیک کر لیں ہر چیز ہلکی پھلکی. ہاں الحمدللہ سب کچھ بہتر لگ رہا ہے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ سب بہتر رہے گا. عادلہ جی اللہ پاک بہتر فرمائے. کراچی کے حالات باقی کیسے جا رہے ہیں؟ کرونا کیسا ہے یہاں پہ؟ یہاں بس اب تھوڑا تھوڑا سب کچھ کھول دیا ہے. کرونا تو بڑھ ہی رہا ہے, سندھ میں بھی بڑھ رہا ہے, پنجاب میں زیادہ بڑھ گیا اب. چلو اللہ تو پاک پورے ملک پہ اللہ خیر و برکت فرمائے اور ہر ایک کو شفا کاملہ سے نوازے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی, اللہ خیر و برکت فرمائے. اور کوئی سوال آپ کا؟ آج ہم بات کر رہے ہیں کچھ لوگ نا دیکھو ایسے ایسے امراض ہوتے ہیں, وہ لوہا کھا لیتے ہیں, کیل کھا لیتے ہیں, پتھر کھا لیتے ہیں, سوئیاں کھا لیتے ہیں, پنس جو ہوتی ہیں وہ کھا لیتے ہیں. اور کچھ ابھی میں نے کلپ ایک دکھایا, سیفٹی پنس جو ہوتی ہے, یہ جو لوگ لگاتے ہیں, بکسوا جسے کہتے ہیں پنجابی میں, وہ لوگ کھا لیتے ہیں, عورتیں کھا لیتی ہیں, مرد کھا لیتے ہیں. آخر میں نے یہ بھی سنا ہے کہ لوگوں کے اندر سے نکلتی بھی ہیں, مطلب جیسے کوئی جاننے والوں کو پنس چپتی تھی. ہاں جی, تو وہ بھی اچھا, پھر پتہ نہیں انہوں نے کوئی علاج کرایا تو ان کو ٹھیک ہو گیا, پر ان کو پنس چپتی تھی. وہ کہتے تھے ہر جگہ ہمیں پنس چبھ رہی ہیں. پن چبنا علیحدہ چیز ہے, یہ بھی وہی اچھا. چیز ہے. پنس ایک ہوتا ہے پنس برآمد ہونا فزیکلی, ایک ہوتا ہے پن چبنا. یہ میں نے اس کتاب کے اندر نا, اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ پن چبنا, پن کیا ہوتی ہیں, یہ پن کیوں چبھتی ہیں. یہ میری کتاب ہے اثرات بد علامات اور علاج. اس میں جسم کے اندر درد چلنا, بھوک, یہ سارا اس کے اندر نا میں نے پورا اس کا خاکہ کھینچا ہے کہ یہ جو جسم کے اندر پن جو چبھتی ہیں وہ اس کے پیچھے کیا حساب ہوتا ہے. منہ کے راستے خون آنا, پن چبھنا, یہ کافی چیزیں میں نے اس پہ لکھی ہیں. لیکن کچھ چیزیں فزیکلی برآمد ہوتی ہیں, کچھ جو ہوتی ہیں نا اس میں فزیکلی بھی کچھ لوگوں کے اندر کچھ چیزیں گھسا لیتے ہیں خود سے لوگ نا. نفسیاتی کچھ امراض ایسے ہوتے ہیں وہ انہیں بیچاروں کو سمجھ نہیں ہوتا, اور وہ اپنے جسم کے اندر سوئیاں چبھو لیتے ہیں اور آہستہ آہستہ سرکتی ہوئی اندر چلی جاتی ہیں جسم کے اندر. اس کتاب کے اندر بہت سی چیزیں میں نے لکھی ہیں جو کہ پریکٹیکل کر کے جب لوگوں کو دیکھتے ہیں ہم, تو وہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے اندر جسم کے اندر وہ چپکے سے چوری چوری وہ اب پیج میں نہیں نکال سکا, دیکھنا پڑے گا اسے, نیکسٹ پروگرام میں شاید بتاؤں. تو اس میں نے ساری باتیں, کچھ ہوتی ہیں پنیں چبھتی ہیں جسم کے اندر, جسم کے مخصوص سروں میں چبھتی ہیں, پیٹ کے اندر کسی کے چبھ رہی ہوتی ہیں, ٹانگوں میں چبھ رہی, سب کے جلن ہونی شروع ہو جاتی ہے. اس میں بہت سی علامات میں نے ڈسکس کی ہیں, لیکن اس کا علاج دور بیٹھے الحمدللہ صحیح ہو جائے گا. لیکن کچھ کے فزیکلی اندر پیٹ سے نکلتی ہیں, کچھ کے معدے کے اندر کچھ گھسا لیتے ہیں, کچھ پیٹ کے اندر سرکا دیتے ہیں. آخر وہ سائیکولوجیکل ایسے سٹریس ہوتے ہیں بعض جو انہیں لذت آتی ہے, سکون آتا ہے, وہ چیزیں اصل میں ان کے ساتھ ہوتی ہیں, ہوائی چیزیں نا, وہ جادو کی وجہ سے کسی وجہ سے وہ چیزیں اس کے اوپر عمل کر رہی ہوتی ہیں. یہ کیفیت بھی چل رہی ہوتی ہے, یہ انسانوں کے ساتھ یہی قوتیں ہوتی ہیں. جس طرح آپ کا گلا پکڑ لیا انہوں نے اگر کوئی دوائی اثر نہیں کرے گی, ٹھیک ہے نا, اسی طرح یہ آگے آگے بڑھتا 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 پھر کسی اور عارضے میں چلا جاتا ہے. چلو یہ پکڑا گیا جلدی سے, بتیرا آپ نے علاج کرایا ہوگا لیکن کوئی بندہ اسے صحیح نہیں کر سکتا, لیکن الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے بتیرے دم کروائے ہوں گے. ہاں جی جی میں نے کروایا تھا. ہاں, تو اب یہ آپ کو دور بیٹھے ڈسٹینس ہیلنگ سے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے صحیح ہو جائیں گی. آپ باقی لوگ بھی جو آ رہے ہوتے ہیں ہمارے پاس, اللہ رب العزت انہیں اپنے کرم میں رکھیں, شفا میں رکھیں اور خیر میں رکھیں. تو یہ چیزیں ساتھ ساتھ انسانوں کے چل رہی ہوتی ہیں. اس کی وجوہات بہت سی ہو سکتی ہیں, 12-14 میں نے وجوہات لکھی ہیں جو اس میں انسانوں کے اوپر طاری ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے سوتے میں بھی بعض اوقات انسان سے کچھ بعض اوقات کچھ کیفیات اس کے اوپر طاری ہو جاتی ہیں, جاگتے میں بھی ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے, اور صبح و شام میں بھی ہو جاتی ہیں. جس میں دن میں کسی بھی ٹائم کسی کے اوپر کسی بھی کیفیت کا طاری ہونا میں سمجھتا ہوں کہ کسی ٹائم بھی ہو سکتی ہے. لیکن اس کا اگر انسان اپنا
बैलेंस जो है ना उसको सही रखे, उसको अपना इम्बैलेंस ना होने दे, तो फिर मामला सारा सही रहता है, दुनियादारी भी हो और आखिरत भी हो, इसमें सारी चीज़ें हों। ठीक है, अल्लाह के कलाम से इस्तिफादा करें, उसी में बेहतरी है, इसी में इंशाल्लाह करम है, और अपनी अद्वियात अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक भी उसे लेते रहें, अच्छी बात होती है। ठीक है जी, और कोई बात? नहीं नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे और आबाद हो। ठीक, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह बेहतर फरमाया। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। जी मैं सना बात कर रही हूँ कहाँ से? गुजरावाला से। आपकी अम्मी का नाम क्या है? परसों मैंने नसीम अख्तर। अब बोले परसों, क्या मसला क्या आपको? हाँ जी, मैंने परसों ना कॉल की थी आपको, मेरे कंधों पे बहुत ज्यादा तकलीफ थी, कंधों में भी और सर में भी, मतलब हर 10 मिनट बाद मुझे टैबलेट खाती थी तो 10 मिनट ही आराम आता था, इससे ज्यादा नहीं। तो आपने माशाल्लाह दम किया था उस दिन का, वो बिल्कुल भी दर्द नहीं है। तो लेकिन ना कमर में इस तरह से है कि जैसे कोई सुई चुभती है बहुत जोर से, तो वो बस दर्द है मुझे, बाकी जो है ना कंधों का सर का दर्द अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से उस दिन से ठीक है। जब आपने दम किया ना उस दिन के बाद से नहीं हुआ। तो आपने कहा था पानी और सदका और अगरबत्ती, तो वो सब कुछ ना मैंने मतलब मेरे पास ही है इस वक्त, तो आपने कहा था दम कर दूंगा। सदका क्या बताया था? सदका जी आपने मुझे सदका बताया था बड़े गोश्त का 1.5 पाव कीमा। हाँ जी, अच्छा। जी चैनल को सब्सक्राइब किया? हाँ जी किया हुआ है, जी जी किया हुआ है। इसे लाइक करें, आगे भी शेयर करें, ये अजर व सवाब है इंशाल्लाह। देखो फायदा होता है ना, अल्लाह जी जी कारसाज है, जिसको जी बिल्कुल होता है ये आपको भी इसका अजर व सवाब मिलेगा, जिस तरह लोग सही होते हैं। इंशाल्लाह। हम इस फील्ड नहीं भाई बहुत शुक्रिया, मुझे आपसे इलाज करवा रही हैं मेरी फुफ्फो वगैरह, उनकी बेटियां, उनका कहीं से भी वो ठीक नहीं हो रही थी, कहीं से भी वो, मैं कहती हूँ उन्होंने कोई जगह नहीं छोड़ी होगी, और उन्होंने मुझे आपका बताया, वो माशाल्लाह से अब इतनी हैप्पी है, इतनी खुश है, इतनी आपको दुआएं देती हैं। तो मैं तो खुद अल्हम्दुलिल्लाह, आप यकीन, मैं परसों से, हाँ जी बिल्कुल, वो उन्होंने मुझे आपका बताया है, तो वो तो बहुत ही खुश है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, और मेरा अपनी तकलीफ भी बहुत कम हो गई है। बड़ी भारी है, उन्हें जरा टाइम लगेगा, हाँ जी पाक बेहतर फरमाएंगे, सही हो जाएगी। ठीक है जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह। अल्लाह की रजा के लिए हमारा मकसद है कि लोगों की अल्लाह ताला के अजर व सवाब भी है, इंशाल्लाह बेशक वो मिल ही जाता है बंदे को। हमारा काम है जितनी जी जाए कुरान करीम के फैज को आगे बढ़ाया जाए, अल्लाह हाँ जी। के को लोगों को इससे रोशनास कराया जाए, और खास तौर पे इसकी रूह तौर पे जी फायदा। हाँ जी। अच्छा, सबक क्या? और मैं भाई आपको, हाँ जी आपने मुझे बताया था या अल्लाह शाफी 1000 मरतबा, और हर नमाज के बाद या अल्लाह शाफी और 1000 दफा अच्छा, या अल्लाह शाफी, हाँ जी, और साथ में हर नमाज के बाद 100 मरतबा। सही। चलो अल्लाह पाक खैर और बरकत जी आपको। नहीं बहुत अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से, वही मैं बता नहीं सकती कि मेरी परसों क्या कंडीशन थी, और मैं पूरी रात नहीं सोई हूँ कि मुझे उन्होंने कहा था कि कल आप दोबारा आप ही दम करवा लीजिएगा, तो मैं तो यकीन करें सुबह 3:30 बजे तक देखती रही कि अभी जो है ना आप ऑनलाइन होते हैं, तो फिर जो है ना इंशाल्लाह दम करवाती हूँ। टाइम कर रखेंगे आगे, लेकिन ये अचानक ही इंशाल्लाह उसी में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ठीक। इतने लोगों को शिफा हो जाए, बस सबकी दुआएं होती हैं। अगर जी बिल्कुल नहीं बैठता, फिर अगले में आप फाइंड आउट कर लिया करें, अगले दिन इंशाल्लाह ठीक रखे तेल पानी सारा कुछ। ठीक। हाँ जी सब कुछ पास है मेरे, और कमर में बहुत तकलीफ है, उसके लिए भी करिएगा, बहुत ज्यादा इस टाइम लगता है सुइयां चुभी हुई हैं। आज रात आएगी, लेकिन ये असर अच्छा। सारा कुछ। हाँ जी, बिस्मिल्लाह। इंशाल्लाह। जिस दिन सदका रखना होता है, कई चीजें आती हैं, उसमें होता है ऊंच नीच। ठीक है, बिस्मिल्लाह। जी जी आपने बताया। चलो ठीक है, आज हम बात कर रहे हैं असल में ना, जो जी, जी। के पेट से सुइयां निकलती हैं, लोहे के टुकड़े निकलते हैं, जो पिन्स निकलती हैं, या ये बक्सुआ जिसे कहते हैं, और जी, जी। पिन होती हैं, ये निकलती हैं, जो हाँ जी। कपड़ों को खवातीन लगा के जाती हैं ना किसी का दुपट्टा, जी जी हाँ जी। लेती हैं कुछ औरतें, या कुछ उनके अंदर जिस्म से आता है, उसके बारे में बता रहे हैं कि वो
किस तरीके से किधर से जी वो सुन रही हूँ। हाँ किधर से हाँ जी। तो आपको किसी का कोई सुना ऐसी बात कि किसी के अंदर से निकला हो कुछ? नहीं अंदर से तो निकला नहीं सुना, लेकिन मैं आपको अपना जरूर एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। वो ये है कि मुझे मतलब 1-1.5 माह बाद, मतलब मुझे नहीं पता चलता मुझे कब ये तकलीफ शुरू होती है, लेकिन होती मुझे ऐसे ही है जैसे पिन किया मेरे अंदर, किसी ने जैसे कोई पिंच बो दी है मेरी मतलब ये सेंटर बोन में, और वो तकलीफ फिर मुझे इतनी शिद्दत से होती है और उसी पॉइंट पे होती है, ना आगे ना पीछे, और बहुत ज्यादा पिन की मुझे दर्द होती है, चलो लगता है पिन चुभ रही है। ये भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी, तेल लगा के इंशाल्लाह। ये तो बेशुमार ऐसे केसेस मैंने देखे हैं जिनको पिन चुभना अलग चीज है। ये मैं वो बात कर रहा हूं, जिस्म के अंदर जी पिन निकलना जी के अंदर से बाज औकात कुछ केसेस हम ऐसे देखते हैं, वो उल्टी आई तो उल्टी के अंदर कील आ गया, तो वो ऐसे होते हैं चीजें करा देती है बाज औकात उसी बंदे से वो चीजें। कुछ झूठ बोलते हैं, कुछ लोग कहते हैं जी ये कुछ और हो गया, लेकिन वो खुफिया तरीके से जिन्नाती कैफियत, असराती कैफियत, जादू की कैफियत, किसी वजह से इसकी 8-10 वजूहात है, 12 मैंने लिखी है जी। वो किसी वजह से बंदे के अंदर चीजें फिजिकली चली जाती हैं, और कुछ लोग इसे कह देते हैं हो जी ये तो पता नहीं कि किधर से आ गई, लेकिन वो उल्टी के रास्ते भी निकल सकती हैं। बाज औकात जब पड़ा जाता है तो उसके उछाल से वो बाहर आ सकती हैं बाज जगहों के जिस्म के अंदर, लेकिन इनके लिए बाज जगहों पे ऑपरेशन जरूरी होता है। हमने इसमें दिखाया है एक बंदे का ऑपरेशन और उसका ऑपरेशन होता हुआ दिखाया कि ये क्या है। चलो ठीक है, अल्लाह करम करे। अच्छा बहुत शुक्रिया अल्लाह ताला आपको अजर दे, बहुत ज्यादा अजर दे, बहुत शुक्रिया। ठीक है, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर साहब क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी फरदा जी? जी अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। डॉक्टर साहब मैंने रानिया के लिए दम करवाना था, ऑयल और पानी। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह जो आपने मुझे दम करके दिया था, अल्लाह का शुक्र है कि उससे मैं तो बिल्कुल ठीक रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जो मुझे मसला जो प्रॉब्लम हो रही थी थायराइड की भी, वो अल्लाह का शुक्र है अभी तक ठीक जा रही है। अल्लाह सही रखे। बीच में गैप हो गई लंबी आप तो मैंने जी लेकिन मैंने पानी आपका नहीं मैं आपका पानी नहीं छोड़ती, बस कुछ नहीं हुआ। आजकल आपको पता है कोरोना की वजह से हम लोग खुद ही घर में मेड्स बने हुए हैं, घर में तो टाइम बात है, लेकिन टाइम ही नहीं मिलता। देखो ना कोरोना कहेगा जो मैंने सबक बताए ना, ये आपकी हर तरह की बेहतरी, घर के अंदर रहो, सुकून में रहो, जितनी अरसा ये वायरस है, ये वबा है, दुनिया की इंटरनेशनल वबा है, पूरी दुनिया इससे अपने आप को दुनिया ने महदूद कर लिया है, तो आप भी अपने अंदाज में अपने घरों के अंदर रहो, इसी में बेहतरी है। अल्लाह पाक बेहतर फरमाएंगे। इसमें देखा करो, चैनल को सब्सक्राइब भी किया करो, लाइक भी किया करो, क्लिक जो है ना लाइक भी किया करो। अल्लाह पाक जितने लोगों को भी फायदा दे, अच्छी बात है, जितने लोगों को फायदा पहुंचे। कोरोना के लिए पानी की भाप जो है ना दम किया हुआ, ये थोड़ी ले लिया करो एक दफा, जिससे बिल्कुल कुछ ना हो। जी मैं स्टीमर में आपका पानी थोड़ा सा डाल देती हूँ, स्टीमर में मैं डाल के फिर भी स्टीम उसकी लेती हूँ। सांस में अगर ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो, उसमें इमीडिएटली जब आप इसे करोगे ना, इंशाल्लाह अल्लाह के करम से वो दोबारा से नहीं होगा। दिन में 1 दफा या 2 दफा ले लें, बावजूद रहने की कोशिश करें। सफाई खुद अपने हाथों से भी, मुलाजमों से अलावा आप खुद कर लें, ठीक है। कुंडे साफ कर लिया, थोड़ा सा एक्सरसाइज हो जाती है नेचुरल। जी हम तो खुद ही डॉक्टर साहब, हमने तो अपने मेड शेड को बस पे दे के तो उन्हें फारिग किया हुआ है कि भाई घर में बैठ जाए, वो भी एहतियात करे, हम भी एहतियात करते हैं, खुद ही हम सारा काम करते हैं। ठीक है, वेरी गुड है। चलो अच्छा किया आपने, उसको पेड़ इस तरह करना चाहिए। बाकी अल्लाह की दुनिया में हर बंदे ने जाना है, अल्लाह पाक हर एक को इस वबा से महफूज रखे और अपने जिस तरह जो चीजें बताते हैं उस पर अमल करें, इंशाल्लाह फायदा होगा। रानिया का क्या है जी? रानिया का बोले। रानिया को तो आजकल आपको पता है फिजियोथेरेपी भी उसकी, वो चूंकि वो बंद है सारे क्लिनिक्स वगैरह, तो वो भी नहीं उसकी हो रही। तरीका बताया उस तरह करें आप, इंशाल्लाह बेहतर रहेगा, ठीक है। जी लेकिन मैं उसको पानी ही लगाती हूँ, ऑयल से उसकी आपको पता है स्किन का इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। पानी एक हिसाब से थोड़ा बेशक मुनासिब गर्म रखें, या ठंड है तो फिर ठंडा न लगाएं, मुनासिब जो हाथ में लगाओ और थपका दो, इससे भी उसको फायदा हो जाएगा। मकसद तो है कलाम इलाही की तासीर, तेल की बात, ठीक है ना। कोरोना वायरस के लिए अपने नाक के अंदर सुबह सुबह नमाज के बाद लगा लिया करें, असर के टाइम लगा लिया 2 दफा तेल नाक के अंदर, ताकि कोरोना वायरस का जो है ना वो इन्फेक्शन वो ना हो, कोई बात ना हो, ठीक है। अल्लाह पाक ठीक है, तेल गरम करवा ले रखे सारा कुछ। जी
میں نے رکھ دیا اور ہم سارے یہی والا یوز کرتے ہیں پانی ڈاکٹر صاحب. ساری بیماریوں کا حل ہے اس میں ساری ٹھیک ہو گیا کیونکہ رانیہ کے لیے کرواتے ہیں تو آپ نے لاسٹ ٹائم بھی پوچھا تھا تو آپ نے کہا تھا سب یوز کر سکتے سب ہیں یوز کر لیں. تو پھر میرا تو پورے گھر میں یہی روٹین میں پانی یوز ہوتا کرونے کے ساتھ ساری بیماریوں کے لیے صحیح ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی چلو جی جی اللہ ٹھیک پاک ہے ہر ایک کو محفوظ رکھے. رکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمین جی میں نے رکھا ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلو اللہ پاک خیر و برکت رکھے. آپ لوگوں کو شفا کاملہ دے. سبھی کو رزق میں ہر چیز میں اضافہ فرمائے. ٹھیک ہے جی. آمین. گوشت شکریہ صدقہ بہت دے بہت. دینا. 1.5 پاؤ گوشت صدقہ دے دینا. ٹھیک ہے. ہاں جی 1.5 پاؤ گوشت. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جی بابا جی یہ بات کر رہے ہیں. ہاں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کال آج رش ہاں بابا جی نورین بات کر رہی ہوں. جی 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 بات کر رہے ہیں نورین جی. امی کا نام شہزادی بیگم. بابا جی دم کروانا تھا مجھے. ہاں جی بولے رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی اللہم صلی علی. بسم اللہ اللہم صلی علی. ہاں جی طبیعت کیسی ہے؟ اللہ کا شکر ہے بہتر ہے. پہلے بھی آپ سے دم کروا دی تو بالکل ٹھیک ہو گئی تھی. 3-4 دن سے نا تو پھر ویسی طبیعت ہو رہی تھی. ہاتھ پاؤں بہت زیادہ سوتے ہوئے نا بعد میں شو کر دیتا ہے. پانی پڑا ہوا زیادہ سے زیادہ پئیں. انشاءاللہ اللہ پاک بہتر جی فرمائے. پانی زیادہ پئیں. تیل لگا کے ہلکا ہلکا ہاتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ماریں. انشاءاللہ بہتر ہوگا. سب خیر ہوگا. اور ایک روٹی رکھ کے نا بنا کے صبح اس کو جی جی مل کے ہاتھوں سے اچھے طریقے سے بریک کر کے جانوروں کو پرندوں کو جی دے دیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. بابا جی امی کا بھی صدقہ بتا دیں. امی کا امی کا کیا ہے؟ امی کی امی شہزادی بیگم ان کی اور امی کی امی کا نام ہے زینب بی بی. اچھا تو انہیں صدقہ کس چیز کا بتانا ہے انہیں؟ ان کے جسم میں بہت درد تھی نا. میں دم کروایا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے تو صدقہ بھول گئی تھی پوچھنا. چلو یہ 2 مٹھی دانے لے لیں. 2 مٹھی 2 مٹھی دانے. چلیں ٹھیک ہے. بہت شکریہ جزاک اللہ. السلام علیکم. ہاں جی ہم بات کر رہے تھے کہ یہ وبا اور یہ بیماریاں یہ جو لوگوں کے ساتھ اس قسم کے ہیپن ہوتے ہیں بڑا حیران کن کیفیت ہوتی ہے. اور بندہ دیکھ کے حیران ہوتا ہے کہ اس کے جسم کے اندر کوئی کٹ نہیں لگا, کوئی نشان نہیں ہے, لیکن اس کے اندر جا کے اندر کوئی چیز گھسی ہوئی نظر آتی ہے. کبھی کوئی سوئی کی شکل ہوتی ہے جینون اوریجنل فزیکلی, ایک ہوتی ہے چبنے کی علیحدہ. میں نے کتابوں کے اندر اس کے اندر یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں. ان کو خوب اچھے طریقے سے اثرات بد کو میں نے جو ہے نا اثرات بد علامات اور علاج, یہ میری کتاب ہے, انگلش میں بھی ہے. تو اس میں کافی چیزیں میں نے بیان کی ہیں کہ یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں جو فزیکلی بندے کے جسم کے اندر کوئی چیز نکل آتی ہے, چاہے وہ پتھر ہوں, چاہے وہ لوہے کی کوئی چیز ہو, یا کسی اور دھات کی کوئی چیز ہو, یا کوئی ایسی پینس ہوں. تو اس کے پیچھے کون سے محرکات ہوتے ہیں, اس میں کافی ساری چیزیں میں نے بتائی ہیں کہ یہ جناتی اثر کی وجہ سے جب بندہ پوزیشن میں ہوتا ہے تو اس میں کوئی ایسا کام کر بیٹھتا ہے, اس کی وجہ سے خود سے بھی گھسا لیتا ہے, اور اسی طرح شیاطین کے اثر سے بھی بعض اوقات انسان کے خود ہی وہ چیزیں ایسے سے ہو جاتی ہیں, اور جادو کے اثرات جب جسم کو مفلوج کرتے ہیں تو اس کی کیفیت سے بھی بعض اوقات یہ کیفیات آتی ہیں. اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ایسے لوگوں جن کو یہ امراض ہوتے ہیں ان کے ساتھ زیادہ جو بندے کی ریلیشن ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی بعض اس دوسرے بندے کو بھی یہ کیفیت, یہ کیل پھر اسے بھی وہی مرض لگ جاتا ہے, وہ بھی اسی طرح کھاتا ہے یا اپنے جسم کے اندر دبا لیتا ہے, یا اس کے جسم کے اندر وہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں تو اس طرح ہو جاتا ہے. بزرگوں کی پکڑ, بعض جگہوں پہ میں نے بات کیا کہ بزرگوں کی گرفت جو ہوتی ہے, بعض اوقات کوئی کسی جگہ گستاخی کر بیٹھے کسی درگاہ پہ کسی انسان کے ساتھ, اور کسی
ایسے بندے کے ساتھ جو ایک روحانیت کے اندر چل رہا ہوتا ہے تو وہاں پہ بھی، یا عام کسی کی بد دعا جو ہے اس سے بھی اس کا اثر ہوتا ہے. دعا اور بد دعا دونوں چیزیں اثر کرتی ہیں. الٹی سیدھی پڑھائیاں بعض اوقات بندے کر رہے ہوتے ہیں، پوٹھے سیدھے چلے کر رہے ہوتے ہیں، چلا کشی کی وجہ سے بھی یہ جو انسان کے بدن کے اندر کچھ ایسی کیفیات چل رہی ہوتی ہیں. اور بد دعا کے اثرات، جس طرح میں نے گزارش کی کہ بد دعا کے اثرات بھی ایک بعض اوقات وہ ویسے ہی ہو جایا کرتا ہے. اور وراثتی اثرات، جب کہ کچھ لوگوں کے پیدائشی طور پہ بائی برتھ ان کے اندر کچھ چیزیں، ان کے والدین جس قسم کی حرکات و سکنات کرتے گئے ویسی ہی کیفیت بعض لوگوں کے اندر آ جاتی ہے. جن کے والدین نیک وکار ہوتے ہیں، بعض اوقات ان کی اولاد کے اندر اونچ نیچ آ جاتی ہے، پھر وہ ایسی چیزیں ان کے ساتھ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور وہ جب وہ اپنے آباء و اجداد کے انداز کو چھوڑ جاتے ہیں، عام طور پہ درویشوں فقیروں کے بچے جتنے ہوتے ہیں ان کے اندر کئی قسم کے مسائل آتے ہیں. اس کے پیچھے وجہ جو ہے وہ موروثی وجہ ہوتی ہے، جس کی جب وہ اس لائن کو چھوڑتے ہیں اللہ کی اس کے ذکر کی، تو پھر اس کے اندر کئی قسم کے مسائل اور کوتکباتیں انہیں نظر آتی ہیں. اسی طرح نظر بد کا یہ بھی بہت خطرناک قسم کا مسئلہ ہوتا ہے. اس کی وجہ سے بھی بعض لوگوں کے دلوں کے اندر بھی چلی جاتی ہے کوئی چیز، بعض کے جسم کے اندر جب وہ میڈیکل رپورٹوں میں بھی آتی ہے، اور کچھ جگہوں پہ آپریشن بھی کر دیے جاتے ہیں. وہ ٹھیک ہوتا ہے، وہ کرنا چاہیے جب ایسی بات ہو. جب کسی ایسی جگہ پہ انسان اپنے آپ کے اندر گھسیڑ لیتا ہے تو پھر اس کو نکالنا ضروری ہوتا ہے. تو اس میں آپریشن ڈپریشن انگزائٹی کی کیفیت سے بھی، اور سفلی علم کی وجہ سے، جو علم کو چل رہے ہوتے ہیں ان کی وجہ سے کرتا انسان خود ہی ہے. جب اس کے اوپر کوئی کیفیت طاری ہوتی ہے، اس کیفیت کے اندر جا کے وہ اکیلے میں کئی کچھ کر رہا ہوتا ہے، اور اس قسم کی کیفیات اسے سرور بھی دے رہی ہوتی ہیں. اور اندر ہی اندر وہ چیز جب پوزیشن میں ہوتا ہے تو انسان کئی قسم کی ایسی حرکتیں کر جاتا ہے جو ٹھیک نہیں ہوتی، اور اس کی وجہ سے وہ اپنے اندر کیل اور کوئی اس قسم کی چیزیں کر رہا ہوتا ہے. اور بعض جگہوں پہ باقاعدہ قسم کی جو پڑھائیاں ہوتی ہیں، انسان کوئی بیٹھ کے کسی کے خلاف کر رہا ہوتا ہے، تو اس سے بھی اس قسم کی چیزیں جو ہے انسان سے سرزد ہو جاتی ہیں. اور غلطیاں ہوتی ہیں، یہ غلطیاں جو ہیں وہ کھانے سے بھی ہو سکتی ہیں. جب وہ چیزیں کچھ کھا رہے ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ انہیں عادت پڑ جاتی ہے، آہستہ ایک کیل کھایا، 2 کھائے، 4 کھائے، آہستہ آہستہ معدے کے اندر جمع ہوتے چلے گئے. اور بعض اوقات کچھ امراض کا بھی وہ امراض بھی لگ جاتی ہیں اسی طریقے سے. تو یہ تھا آج کا کہ یہ سوئیاں، یہ مرد و زن، یہ ضروری نہیں کہ خواتین کو ہی چبھتی ہیں، مردوں کے اندر بھی یہ کیفیت دیکھنے میں آئی ہے. پریکٹیکل میں بے شمار لوگوں کو جب دیکھا تو اس میں بہت سے لوگ ایسے آتے ہیں، لیکن ہر بندے کو اس کا پتہ نہیں ہوتا. ظاہری کیلیں چبھنا بہت ریئر کیسز ہوتا ہے، چبھنا تو عام ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر سے برآمد ہونا، یہ کچھ جگہوں پہ یہ سائیکولوجیکل سٹریس ہوتے ہیں، انگزائٹی ہوتی ہے، ڈپریشن ہوتا ہے، اور یہ سویئر قسم کا اٹیک جب ہوتا ہے تو اس قسم کی کیفیت میں انسان جو ہے وہ پھر ایسی چیزیں کھا پی لیتا ہے، تو اس سے یہ امراض لاحق ہوتے ہیں. آج ہم بتائیں گے آپ کو کہ اس کا حل آپ کس طرح فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. آیت الکرسی ہے جی، اس کو آپ 5 دفعہ سونے سے پہلے پڑھیں. اسی طرح سورہ اخلاص ہے، اس کو 5 دفعہ پڑھیں. اسی طرح سورہ فلق ہے، اس کو 5 دفعہ پڑھیں. اور اسی طرح سورہ ناس ہے، اس کو 5 دفعہ پڑھیں. حتیٰ کہ چاروں کل پڑھ کے اپنے بدن کے اوپر ہاتھ پھیریں، پورے جسم کے اوپر اور ٹانگوں پہ، جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچتا ہے آقا علیہ السلام کا انداز دم اپنائیں. انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو کوئی بیماری نہیں رہنے لگی. اور ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ 500 دفعہ پڑھا کریں. انشاءاللہ اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر ہو، ہمیں ہر قسم کی وبا، کرونا، جو بھی بیماریاں ان سے شفائے کاملہ سے نوازے، اور ہر قسم کی آفات و بلیات کو سے محفوظ رکھے، چاہے وہ آفات و بلیات زمینی ہوں، آسمانی ہوں، یا جیسی بھی ہوں، اور ہمیں راہ راست پہ رکھے، دین حق پر گامزن رکھے، قرآن کریم پڑھ لے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہر برے کام سے بچائے، ہر نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اللہ ہم سب کا حامی